بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں وقار خان زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان زادہ فیس بک پیج۔ کل جو ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی جس میں ایل ایل بی پارٹ 2 کی پریپریشن کے حوالے سے مختلف ویڈیوز شامل ہیں، جو کہ آگے جتنے بھی دن ہیں اس میں ہم شامل کرتے جائیں گے، تو اس کی آج دوسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم نے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ شامل کیا ہے، اینڈ دیٹ از رجسٹریشن ایکٹ 1908۔ آج اس میں ہم کوشچن کریں گے واٹ آر دا ریمیڈیز اویلیبل اگینسٹ سب رجسٹرار ان کیس آف ریفیوزل ٹو رجسٹر دا ڈاکومنٹ۔ کون کون سی داد رسی موجود ہوتی ہے ایک متاثر پارٹی کے پاس کہ جب سب رجسٹرار آپ کی رجسٹریشن کو رجسٹر کرنے میں انکار کر دیتا ہے۔ انٹروڈکشن اس کا اس طرح سے ہوگا کہ ایک سب رجسٹرار کے پاس مختلف پاورز ہوتی ہیں، اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی رجسٹریشن کو منسوخ کر سکتا ہے، رجسٹریشن کرنے سے ہی انکار کر دیتا ہے، ود ریزن اور وداؤٹ ریزن۔ وہ لیگل ریزن بھی ہوتی ہیں جو کہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن وداؤٹ ریزن بھی کر سکتا ہے۔ اگر وداؤٹ ریزن وہ کرے گا تو بعد میں جب اپیل میں کیس جائے گا تو پھر وہ ادھر جا کے اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ دین انٹروڈکشن میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مختلف ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ ریمیڈیز بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ ریلیونٹ پروویژن ٹو دس ٹاپک از 71 میں تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں اور کون سی ریمیڈی کس طرح اویل کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈفرینٹ ٹرمز۔ ہم اس ٹاپک میں دو ٹرمز کو بار بار ڈسکس کریں گے، دیٹ از ڈاکومنٹ اینڈ ریمیڈی۔ ڈاکومنٹ is a piece of written or printed stuff which contain information of that property which is presented before the sub-registrar for registration, and it is the official record of that property. Then ریمیڈی عام الفاظ میں داد رسی اور تلافی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس ٹاپک میں ریمیڈی کا مطلب یہ ہوگا کہ اٹ از سچ پلینٹی which imposed on the sub-registrar against refusal of registration of the document. Then sub-registrar کو کس طرح اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ سب-رجسٹرار کو پروونشل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے ایز این پبلک آفیسر، جو کہ تمام کی تمام ڈیوٹی انڈر رجسٹریشن ایکٹ کرتا ہے اور یہ رسپانسیبل ہوتا ہے ٹو رجسٹر دا پراپرٹی۔ اب آ جاتے ہیں مین ہیڈنگ پہ، دیٹ از ریمیڈی۔ کون کون سی ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندہ جاتا ہے رجسٹریشن کے لیے، پراپرٹی کی رجسٹریشن کے لیے، اور آگے سے جو سب رجسٹرار ہے وہ اس کی پراپرٹی رجسٹر نہیں کرتا۔ اب اس بندے کے پاس کون کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں، کون کون سی قانونی چارہ جوئیاں اویلیبل ہیں تاکہ وہ اس پراپرٹی کو رجسٹر کر سکے یا پھر جو اس کو لاس ہوا ہے وہ پورا کر سکے۔ تو سب سے پہلا ہے اپیل ٹو رجسٹرار۔ سب رجسٹرار کی اتھارٹی کم ہوتی ہے اور رجسٹرار کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اگر دیکھا جائے تو اگر ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ اس کو بدل بھی سکتی ہے اور اس کو برقرار بھی رکھ سکتی ہے۔ سیم اسی طرح یہاں پہ بھی سب رجسٹرار کا جو فیصلہ ہے اس کو اپیل کیا جائے گا رجسٹرار کے پاس۔ اوکے، اپیل ود ان 30 days ہوگی، اور اپیل کے لیے وہ ریفیوزل آرڈر اور کاپی آف ڈاکومنٹ آف دیٹ پراپرٹی دونوں چیزیں اٹیچ کر کے اپیل کے ساتھ وہ ود ان 30 days سب رجسٹرار کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دین دوسری ریمیڈی اویلیبل ہوگی سیوٹ ان دا کورٹ۔ کورٹ میں سب رجسٹرار کے اگینسٹ آپ سوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپیل پہ نہیں جاتے، ڈائریکٹ سوٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کورٹ میں کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ پہلے وہ والی اپیل کر لیں، اس کے بعد
آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ پہلی ریمیڈی جو ہے وہ اپیل ہے. لیکن اگر رجسٹرار بھی سب رجسٹرار کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اس طرح سے کوئی چکر چل رہا ہے، اس وجہ سے پھر ڈائریکٹ آپ سوٹ بھی کر سکتے ہیں کورٹ میں. کورٹ میں سوٹ کرنے کے لیے بھی وہی ڈاکومنٹ، یعنی کہ جو ریفیوزل آرڈر ہے اس کی کاپی اور ڈاکومنٹ کی کاپی دونوں ملا کے تو آپ سوٹ کر سکتے ہیں. دین ڈیمیجز، اگر اگریو پارٹی کو کوئی لاس ہوا ہے تو وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتی ہے کورٹ میں. نیکسٹ ہے انجنکشن، اگر کورٹ یہ بہتر سمجھے گی تو وہ انجنکشن کے لیے بھی جا سکتی ہے اور جو اگریو پارٹی ہے وہ بھی انجنکشن کے لیے کلیم کر سکتی ہے کورٹ میں. نیکسٹ ہے ریزن فار ریفیوزل ٹو رجسٹر دا ڈاکومنٹ. اب مختلف ریزنز ہوتی ہیں ریفیوز کرنے کے لیے. یہ ریزنز سب رجسٹرار کے لیے ایک ڈیفنس کے طور پر بھی پیش کی جا سکتی ہیں. کون کون سی ریزن ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ٹائم لیمٹ. لا میں ہر چیز کے لیے اور ہر سوٹ کے لیے کوئی نہ کوئی لمٹ اور کوئی نہ کوئی ٹائم لمٹ لازمی دی ہوتی ہے. اگر ود ان دیٹ لمٹ کوئی سوٹ نہ کیا جائے تو وہ بعض اوقات وہ ریلیف نہیں دیا جاتا. اوکے، ٹائم لمٹ یہ اب ریزن ہو سکتا ہے ریفیوز کرنے کے لیے. سب رجسٹرار یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اتنا ٹائم لمٹ تھا، آپ نے رجسٹریشن کے لیے اتنا ٹائم لگایا ہے تو اس وجہ سے میں یہ رجسٹریشن نہیں کر سکتا. دین لینگویج آف دا ڈاکومنٹ، اگر ڈاکومنٹس میں جو ریٹن لینگویج ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی سب رجسٹرار کو تو وہ ریفیوز کر سکتا ہے. لیکن یہ کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ فوڈ نہیں ہے، بلکہ وہ سب رجسٹرار اس طرح کہتے ہیں کہ آپ جا کے تو اس کو ٹرانسلیٹ کروا لائیں. اگر کسی نے اردو میں زیادہ تر نہیں کہتے، اردو اور انگلش میں تو کام چل جاتا ہے، لیکن اگر کسی اور لینگویج میں پنجابی، سندھی، بلوچی اس طرح کی لینگویج جو زیادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو اگر اس طرح کی لینگویج ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرایا جائے گا. نیکسٹ ہے لوکیشن آف دا پراپرٹی. اگر اس سب رجسٹرار، کیونکہ اوپر ہوتا ہے رجسٹرار، اس کے نیچے سب رجسٹرار ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ABCD جو بھی ہے، تو اگر لوکیشن اس کی حدود میں نہیں آتا، اس کے ایریا میں نہیں آتا، تو سب رجسٹرار منع کر سکتا ہے کہ کیونکہ پراپرٹی اس کی حدود میں لوکیٹ نہیں کر رہی، اس وجہ سے وہ اس کو رجسٹر نہیں کر سکتا. دین مائنر آر لونیٹک، اگر جو آنر آف دا پراپرٹی ہے یا جو رجسٹر کروانا چاہ رہا ہے وہ مائنر ہے، جس کی ایج 18 سے کم ہے، تو پھر وہ ریفیوز کیا جا سکتا ہے بائی دا سب رجسٹرار. دین اسٹیمپ ڈیوٹی. اسٹیمپ ڈیوٹی از کائنڈ آف ٹیکس ہے جو کہ پے کیا جانا چاہیے آن دا پراپرٹی. اگر سب رجسٹرار کو یہ علم ہو یا یہ بات پتہ چل جائے کہ اس نے اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں پے کی، تب بھی اس کو وہ منع کر دیتا ہے، وہ ریفیوز کر سکتا ہے فار رجسٹریشن. دین آبجیکٹو آف ریمیڈی. سب سے پہلا آبجیکٹ ہے پروٹیکشن آف پرسن پراپرٹی رائٹ. پرسن پراپرٹی رائٹ از بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹ جو آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے دیا گیا ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ریمیڈیز دی جاتی ہیں. دین کمپنسیٹ دا اگریو پارٹی. اسٹاپ دا سب رجسٹرار ٹو یوز ہز پاور ان رانگ ڈائریکشن. سب رجسٹرار کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے یہ ریمیڈیز دی گئی ہیں. سیٹسفیکشن آف اگریو پارٹی. اگریو پارٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی یہ ریمیڈیز دی گئی ہیں. دین کنکلوژن میں یہ لکھیں گے کہ سب رجسٹرار از ریسپانسبل فار آل ہز ایکٹ بیکاز ہی از دا پبلک آفیسر. Then he is doing his job under Registration Act, check and balance by court of law, and he can refuse to register document with legal reason. اگر وہ illegal reason یا اپنی کوئی ذاتیات یا ذاتی وجہ کے بنا پر اگر وہ ریفیوز کر دیتا ہے تو بعد میں اگر اپیل ہو جاتی ہے یا کورٹ میں سوٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے تو اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے.
اوکے، تھینک یو سو مچ، اور آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیو شامل کرتے رہیں گے، شکریہ۔